اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال بجنے والی مٹی سے من حمأ مسنون گلے سڑے گارے والی مٹی سے والجان خلقناہ اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار السموم آگ کی لو سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی خالق بشرا بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان بشر من صلصال بجتی مٹی سے من حمأ مسنون سڑنے والے گارے سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ پھر جب میں اس کو برابر کر دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ اور پھونک دوں اس میں من روحی اپنی طرف سے روح فَقَعُوا لَهُ پس گر پڑنا تم اس کے لیے ساجدین سجدہ کرتے ہوئے فسجد الملائکۃ پس سجدہ کیا فرشتوں نے کلہم اجمعون سب کے سب نے الا ابلیس مگر ابلیس ابا اس نے انکار کر دیا ان یکون یہ کہ ہو وہ مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ کی قدرتیں ان کا بیان ہوا، اب جو انسان اور جن کی تخلیق میں اللہ کی قدرتیں ہیں ان کا بیان ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی من صلصال من حمأ مسنون انسان کی تخلیق اللہ نے مٹی سے کی ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ فرما خلقتہ من تراب اللہ نے اس انسان کو تراب سے پیدا کیا، دوسری آیت میں ہے من تین سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، تیسری آیت میں ہے من سلالۃ سلالہ سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور یہاں پہ ہے سلسال سے اللہ نے اس کو پیدا کیا من حمأ مسنون۔ یہ مٹی کی مختلف صفات اللہ نے اور اس کی مختلف حیثیات کا ذکر کیا ہے۔ تو جب یہ مٹی خشک ہو اس وقت اس کو تراب عربی میں کہتے ہیں، اور اس خشک مٹی میں پانی ڈال کے اس کو گوند دیا جائے تو اس کو تین کہا جاتا ہے، گارا، جو عام طور پہ ہمارے ہاں متعارف ہے۔
اور پھر اس کو کچھ عرصے کے لیے رکھ دیا جائے اور یہ نرم ہو جائے تو پھر اس کو حمئن کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ حمئن اس کو جب مزید کچھ عرصہ رکھا جائے تو پھر یہ مسنون ہو جاتا ہے۔ مسنون سنہ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سال، تو اس پہ کئی سال گزر جائے اور اس کو آپ تیار کرتے رہیں، اس کو جو ہے نا وہ پانی اور ڈالا، اس کو اور گوندا، پانی اور ڈالا اور اس کو گوندا، تو اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ اور پھر سلالہ، اس کو گوند گوند کے اس کو بہت نرم کر دینا۔ اس کی مثال جیسے پانی کی تہ میں جو مٹی ہوتی ہے وہ پانی کے قریب رہنے سے بالکل پتلی ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں ہماری خواتین اس طرح کی مٹی لے کر کے اپنے گھروں میں لیپ دیتی تھی، اس کو گوتی اپنی پنجابی میں ہمارے ہاں بولا جاتا تھا، اس کو مٹی کا خلاصہ کہا جاتا ہے، تو عربی میں اس کو سلالہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس خلاصے کو پھر خشک کر دیا جائے تو خشک ہونے سے آپ نے دیکھا ہوگا یہ مٹی جو پانی میں مکس ہوتی ہے اور پانی گزر جاتا ہے، یہ ہمارے ہاں بھی یہ ندی نالوں میں ہوتا ہے، سیلابی پانی آتے ہیں، ان میں بہت پف قسم کی مٹی پانی میں مل کے آتی ہے اور پانی اس کو ایسا محلول کرتا ہے، وہ پھر پانی میں پانی بہتا رہتا ہے اور وہ نیچے بیٹھتی جاتی ہے، اور پھر جب وہ خشک ہوتی ہے تو خشک ہو کے وہ مٹی پھٹ جاتی ہے، اور پھٹنے کے بعد اس میں بجنے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اس پہ چلیں تو بجنے کی آواز آتی ہے، اور اس مٹی کو ہاتھ میں لے کے ایسے ایسے کریں تو اس میں بجنے کی آواز ہوتی ہے، اس کو سلسال کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف حیثیتیں اللہ نے مٹی کی بنائیں، تو اس طریقے سے مٹی کے مختلف مراحل سے اس کو گزار کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق فرمائی۔ تو کہیں پہ اسی لیے قرآن پاک میں تراب کا ذکر ہے، اللہ نے انسان کو تراب سے پیدا کیا، کہیں فرمایا ہم نے اس کو طین سے پیدا کیا، کہیں کہا سلالہ سے ہم نے اس کو پیدا کیا، اور یہاں فرمایا کہ خلقنا الانسان من صلصال، کہ یہ تراب تھی مٹی، اس کو ہم نے پانی ڈال کے گوندا، طین بن گئی، پھر اس کے بعد اس پہ کچھ وقت گزرا تو اس میں حمئن والی کیفیت پیدا ہوئی، پھر اس میں سلالہ والی کیفیت پیدا ہوئی، پھر مسنون والی کیفیت پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈھانچہ بنایا اور وہ خشک ہو گیا تو من صلصال، پھر یہ ڈھانچہ خشک ہو کر کے یہ بجنے والی مٹی کی اس میں کیفیت پیدا ہو گئی۔ من حمئ مسنون، بجنے والی مٹی سے اس کو ہم نے پیدا کیا، من حمئ مسنون، مسنون والے گارے سے پیدا کیا، یعنی جس پہ کئی سال گزر گئے تھے، مراد اس سے اس کو گلا سڑا دینا، زیادہ عرصہ رکھ کے اس کے بعد اس سے کچھ چیزیں تیار کرنا۔ والجان خلقناہ من قبل، اور جان کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے۔ جان کا عمومی معنی تو ہم کرتے ہیں جن، اور بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جان سے مراد جنات کا باپ ہے، یعنی جو سب سے بڑا ہے، جیسے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب حضرت آدم کی اللہ نے تخلیق براہ راست مٹی سے کی ہے، اس کے بعد پھر توالد اور تناسل سے سب انسانوں کی اللہ نے تخلیق کی ہے، لیکن سب کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے تو براہ راست صرف آدم علیہ السلام بنائے گئے تھے، باقی انسان یہ سب توالد اور تناسل کے سلسلے سے دنیا میں آئے۔ اسی طرح والجان، جو جنات کا باپ ہے، جنات کا جو اول جن ہے، خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل، اس انسان کی تخلیق سے پہلے۔
انسان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی کم و بیش عمر 1000 سال ہوئی، اور آپ کے بعد پھر 1000 سال گزرا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ جو 2000 سال تھے، 1000 سال حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی، ان کے بعد 1000 سالہ دور، اور پھر تیسرے 1000 سالہ میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ تو یہ پہلے جو 2000 سال ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ۔ اس 2000 سالہ میں سب کے سب انسان ایک دین پر متفق تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا، کفر نہیں تھا، شرک نہیں تھی، کوئی کسی قسم کی گمراہی نہیں تھی۔ ہاں صرف عملی کوتاہیاں تھیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ آپس میں اخلاقی کوتاہی پیدا ہوئی۔ قابیل اس نے دوسرے بھائی پہ چڑھائی کی اور حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ غلطیاں، اخلاقی گراوٹ تو تھی، لیکن عقیدے کا بگاڑ نہیں تھا۔ کان الناس امۃ واحدہ، عقیدے کے لحاظ سے سب لوگ ایک تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے زمانے سے کچھ ہی پہلے لوگوں میں عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو من قبل آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے 2000 سال پہلے جان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ من نار السموم۔ نار تو آگ کے معنی ہوتے ہیں، اور سموم کہتے ہیں کہ جو آگ سے لپٹیں نکلتی ہیں۔ جب آگ تیز ہو تو اس آگ سے جو ہوا نکلتی، حرارت خارج ہوتی ہے، جس کو ہم لو کہتے ہیں۔ یعنی اصل آگ نہیں، آگ سے نکلنے والی حرارت والی جو آگ ہوتی ہے، ہوا ہوتی ہے، اس کو ہم لو کہتے ہیں، جس میں صرف آگ کی تپش اور کیفیت ہوتی ہے، اس میں دھواں نہیں ہوتا۔ دھوئیں کے بغیر جو آگ کی ہوا ہوتی ہے اس کو عربی میں سموم کہا جاتا ہے۔ تو اس نار سموم سے اللہ نے جنات کی تخلیق فرمائی۔ جن اول اس سے پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد اس جنات کی مخلوق میں بھی حدیث میں آتا ہے انسانوں کی طرح توالد اور تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، نر اور مادہ کا، اور انسانوں کی طرح ان میں بھی نسل کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جنات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کا سلسلہ رکھا ہے، کافر بھی جنات، اکثریت ان میں کافروں کی ہوتی ہے، مسلمان بھی جنات ہوتے ہیں۔ حال البتہ انسانوں سے مختلف ہے کہ ان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ یتشکل باشکال المختلفہ، کہ جنات کئی قسم کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس طرح تخلیق کیا، اور اس میں پھر جنات میں اکثریت کافروں کی ہوتی ہے، ہاں کچھ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں کی نسبت اللہ نے ان کو زندگیاں زیادہ دی ہیں۔ ہزار سال کی عمر جنات کی ہوتی ہے، اور بہت ایسے واقعات ہیں کہ ان کی زندگیاں وہ 600 سال، 700 سال، اس طرح طویل زندگیاں ان کی ہوتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ علاوہ اس کے ابلیس، اس کا بھی ذکر یہاں پہ ہے۔ تو ابلیس کہتے ہیں کہ یہ بھی جنات ہی کی قسم سے ہے، جنات ہی میں سے ابلیس ہے، لیکن یہ جو شیاطین ہم کہتے ہیں یہ ابلیس کی نسل اور اولاد ہے۔ جو ابلیس سے اول تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا تھا، اس کی اولاد، اس سے آگے جو نسل چلی ہے، اس کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ مطلقاً ہر جن کو شیطان نہیں کہتے،
جنات وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ایک شاخ ابلیس کی نسل کی ہے یہ مکمل طور پہ سب کافر ہوتے ہیں، سب ایمان سے خالی ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرد بھی ایماندار نہیں ہوتا۔ جو ابلیس کی اولاد اور نسل سے ہے اس میں بھی اللہ نے یہ توالد و تناسل کا سلسلہ رکھا اور بہت بڑی تعداد میں اس کی نسل بڑھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا، کہ فرشتوں بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان، من صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی سڑے گارے سے، گارے کی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو برابر کر دوں، یعنی اس کا ڈھانچہ بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں، من روحی، اپنے امر کو، اپنی طرف سے روح کو۔ نفخ کا کہا جاتا ہے کسی کھوکھلی اور خالی چیز میں سے ہوا کو گزارنا، اس کو لغت کے لحاظ سے نفخ کہا جاتا ہے، تو مراد پھر اس سے کسی چیز میں ہوا بھرنا، اس میں پھونک دینا۔ تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس ڈھانچے میں میں پھونک دوں، مِن روحی، اپنی روح۔ تو روحی میں یہ جو آخر میں یا ہے، یہ یا نسبت کی ہے، یا کہ میں اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں۔ تو اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو کتنی بڑی عظمت سے نوازا ہے، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب یہ صحیح سالم انسان بن جائے تو پھر تم گر پڑنا اس کے سامنے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ یہ فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اللہ نے فرشتوں کے ضمن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ابلیس کی وہ نار سموم سے تھی اور فرشتوں کی تخلیق اللہ نے نور سے کی ہے۔ تو صرف عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کے ماحول میں اس کا رہن سہن تھا، تو چونکہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تو ان کے تابع اس کے لیے بھی حکم تھا، اس نے ابا، انکار کر دیا، ان یکون مع الساجدین، اس سے انکار کیا کہ یہ بھی سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے، کہ فرشتوں کے ساتھ یہ بھی سجدہ کرے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ مزید آگے آئے گا۔